پر آ جائے تو کوئی بات نہیں، جس کے نتیجے میں آقا کا دیدار مجھے ہو رہا اور آقا میرے پاس میری خیریت پوچھنے کھڑے ہیں، اس سے بڑی میرے لیے لطافت اور راحت کی چیز کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، تسلی دی، اور نبوت کی نگاہ ٹاڑ گئی۔ باہر آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو طلحہ کی یہ بیماری موت کے آثار بتلا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں، اگر ایسا ہو تو مجھے اطلاع دینا تاکہ پھر میں مدینے سے قباء کو آؤں اور آ کر ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں اور ان کے دفنانے میں شریک رہوں۔ یہ کہہ کر آپ ساتھیوں سے چپکے سے کہہ کے چلے گئے۔ ادھر حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا ہوش پڑا تو انہوں نے آقا کی آمد کی اس خوشی پر ویسے ہی بے قرار تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ طلحہ تمہارے کیا نصیبیں ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کو آئے اور تمہاری خیریت پوچھی۔ تو طلحہ نے ان ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کے اندر میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کی اطلاع آقا کو ہرگز نہیں کرنا اور میرے جنازے میں آنے کی تکلیف آقا کو بالکل نہیں دینا۔ رات تم میرے جنازے کو دفنانے کی فکر کرو، اس لیے کہ قباء کے اور مدینے کے درمیان میں یہودیوں کی بستی ہے، اگر آقا آئیں گے اور رات کا وقت ہوگا تو دشمن کو تکلیف پہنچائیں گے تو میری طرف سے آقا کو تکلیف پہنچے گی، لہذا آقا کو اس کی اطلاع بالکل نہیں کرنا اور رات تم مجھے دفنا دینا۔ اس کے بعد آقا کی خدمت میں جا کے کہنا کہ طلحہ نے سلام کی عرض کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی موت تو کبھی بھی آتی تھی لیکن گمراہی میں مرنے کے بجائے آپ کے صدقے اللہ نے حق پر جان دینے کی توفیق دے دی، اور سارے قبیلے کو سنا دینا کہ حق کی محنت میں لگے رہنا اور جب تک کہ تمہاری ایک آنکھ بھی چمکتی رہی اگر اللہ کے نبی کو دھکا لگے گا تو قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بات اپنی قوم کو پہنچا دینا۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب صحابہ نے وصیت کے مطابق آپ کو نہلایا دھلایا اور تیزی سے آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور رات آپ کو دفنایا اور صبح کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کا رات انتقال ہو گیا، اور طلحہ نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آقا کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، اس لیے کہ دشمن راستے میں پڑے ہیں، کہیں آقا آئیں گے اور دشمن تکلیف دیں گے تو طلحہ کو شرمندگی ہوگی اور اللہ کے سامنے منہ بتانے کے لائق نہیں رہے گا، تو مجھے پہلے دفنا دو اور آقا کو اپنے منصب نبوت میں لگے رہنے دو اور بعد میں جا کے ان سے کہنا کہ میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ کبھی بھی موت آتی تھی لیکن آپ کا احسان ہے جو آپ نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کی راہیں بدلائی اور بجائے باطل کے حق میں مرنے کی سعادت اور عزت ہم کو ملی، اور اپنے قوم کو انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت میں جیتے رہنا اور بڑھتے رہنا اور زندگی کو چلاتے رہنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کے آنسو ٹپک گئے، فرمایا کہ طلحہ گزر گئے، رخصت ہو گئے۔ مدینے سے صحابہ کو لے کر آپ دین میں نکلے اور فرمایا چلو کہاں پہ تم نے دفنایا ہے، اور حضرت طلحہ کی قبر کے پاس آئے، صحابہ کو سب بنا کے کھڑا کر دیا جیسے جنازے کی نماز کے اندر کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہی ہو اور طلحہ سے ایسے ملاقات کی جو ایسی دعا دی جو اس سے پہلے کسی صحابی کو دعا نہیں ملی، اور فرمایا اے اللہ جب طلحہ کی آپ سے ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ آپ اسے دیکھ کے ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو اور یہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اے اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے اور اس کو راضی کر دیجیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری ہچکیاں نکل گئی اور چیخیں نکل گئی، کاش اس جوان انسانی کی جگہ ہمارا لاشا پڑا ہوتا اور اللہ کے نبی کی یہ دعا ہمارے حصے میں آ جاتی۔ تو میرے دوستوں مرضیات کے قربان کرنے پر اور اللہ کے دین کو سینے سے لگانے پر یہ لطافتیں اور لذتیں اللہ دیتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی حیات میں بھی اور موت میں بھی۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے اپنایا اور اپنی زندگی کے اندر نبھایا اور انہی محنتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا، تو پھر موت ان کو محبوب بن گئی تھی اور آخرت ان کو مرغوب بن گئی تھی، پھر دنیا کی کسی لطافتوں میں ان کی جی لگنے کا سوال نہیں تھا۔ نعمان بن مقنن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہاوند کا معرکہ چل رہا ہے اور ایسے موقع کے اوپر کئی دن ہو گئے اور کافی عرصہ گزر گیا، کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا۔ مدینے کو قاصد آیا، اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے ادھر ادھر اپنے ساتھیوں پہ نظر ڈالی، کہا نعمان اٹھ جاؤ اور جا کے ان کی کمان سنبھال لو اور سپہ سالاری تمہیں اختیار کر لو۔ حضرت نعمان نے کہا امیر المومنین میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے کاندھوں پہ رکھ کے اپنی مدد کو ظاہر کر سکتے ہیں
اور اپنی قدرت کو دکھائیں گے، اس لیے کہ تمہارا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا، جاؤ جاؤ اور اس کی کمان سنبھال لو۔ حضرت نعمان چپکے سے اٹھے اور سادگی کے ساتھ نکل گئے، نہ کوئی سینہ تنایا، نہ کوئی اپنے کارنامے بیان کیے، نہ کوئی اپنی شان ظاہر کی، بلکہ عبدیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کو فنا کیے ہوئے ہیں اور دین و ایمان کے حوالے اپنی جان و مال کو کیے ہوئے ہیں۔ اب نتیجے کے اندر یہ گئے اور جا کر وہاں کی کمان سنبھال لی اور ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم مجھے اپنا امیر تسلیم کرتے ہو؟ ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ فرمایا اچھا بتاؤ، جب تم نے مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیا تو میں تم سے چاہتا ہوں کہ آج جب رات ہوگی اور تم آرام کرو گے تو اس کے بعد پھر میں تکبیر لگاؤں گا، جب میری پہلی تکبیر ہو تو تم اپنی نیند سے بیدار ہو جانا، اور جب دوسری تکبیر کہوں تو اس وقت تم دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد کر لینا، اور جب میں باوضو ہو جانا، اس لیے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم چیزوں سے چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم اعمال سے چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم وضو کا ہتھیار اختیار کر لیں گے تو اللہ اس کے بدلے کے اندر دشمن کو اپنی قدرت سے ہلاک کر دیں گے، یا ہدایت دینا مقصود ہے تو ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یہ کہہ کے فرمایا جب میں تیسری تکبیر کہوں گا اس وقت تم اپنی تیر کو کمان سے آگے بڑھانا اور اس وقت تم اپنے قدموں کو دشمن کی طرف آگے چلانا، جب تک کہ میں تیسری تکبیر نہ کہوں تو میری تکبیر کا انتظار کرنا۔ صحابہ نے اقرار کیا اور جب پوری جماعت نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ہمارے امیر، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، فرمایا میں تم تمام مسلمانوں کو قسم دے کر ایک بات پر دعا کے لیے کہتا ہوں کہ میں دعا کروں گا، تم میری دعا پر آمین کرنا۔ صبح نے اسے تسلیم کر لیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر نے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو دعا دی، فرمایا اللہ اسلام کو بلند فرما اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب فرما، اور فرمایا نعمان کو شہادت نصیب فرما۔ بے اختیار ہماری زبانوں سے آمین نکل گیا کہ اپنا وعدہ بھی کیا تھا۔ اب اس کے بعد جب رات کا ایک حصہ گزرا تو آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، کہتے ہی ہم بیدار ہو گئے اور چوکنا ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسری تکبیر کہی تو ہم نے وضو کر لیا اور مستعد ہو گئے۔ ہماری کڑکڑاہٹ اور حرکتوں کو دیکھ کے دشمن بھی چوکنا ہو گیا اور وہ بھی ہمارے مقابل پر گویا تل گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی تیر کمان پہ چڑھائی اور ان کی تیریں آ کے گرنے لگی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ ہمارے امیر نعمان اللہ کے لیے تیسری تکبیر پڑھ لو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے گر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ خاموش رہو۔ حضرت مغیرہ اطاعت میں خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر میں پھر پلٹ گیا، فرمایا نعمان اللہ کے لیے تیسری تکبیر پڑھ دو، اس لیے کہ اس وقت دشمن کے تیر ہمارے ساتھیوں کو زخمی بھی کرنے لگے اور بعضوں کے بدن سے خون بھی نکلنے لگ گیا۔ تو حضرت نعمان نے گھورا اور مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا اور فرمایا مغیرہ چپ ہو جاؤ، تم نو مسلم ہو، نو مسلم، تم بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ آقا اس وقت تک تیسری تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ آسمان سے اللہ کی مدد کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تھے۔ تو میں بھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک اللہ کی مدد کو میں نہیں دیکھوں گا اس وقت تک تیسری تکبیر نہیں کہوں گا، چاہے ہم تم سب شہید ہو جائیں لیکن بغیر مدد الہی کے کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کی ذات سے امید تھی۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کہتے ہیں آسمان کا رنگ بدلا، ہوا کے جھونکے شروع ہوئے، حضرت نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی محبت سے بھر کر آ گئے، صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے لوگوں اللہ کی مدد اتر رہی جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اب میں تیسری تکبیر کہہ رہا ہوں، تم تیار رہو۔ یہ کہہ کے تیسری تکبیر کہی اور صحابہ کی تیر کمان سے نکلی اور تھوڑی دیر کے اندر دشمن کے قدم اکھڑ گئے جو مدتوں سے وہاں پر جمے ہوئے تھے، اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ اب اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کونے سے دشمن کی ایک تیر نکلی اور وہ تیر آ کے حضرت نعمان کے حلق میں لگی اور پار ہو گئی اور آپ کے بدن سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ کڑکڑاتے ہوئے نیچے گر پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں غشی میں آ گئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت قریب آئی، دیکھا کہ ہمارا امیر غشی میں بے ہوش پڑا ہے اور خون میں لطف ہے۔ فرمایا اے ہمارے امیر، اے ہمارے امیر۔ حضرت نعمان نے آنکھیں کھولی، فرمایا خوشخبری سن لو۔ فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور ہم کو فتح نصیب فرما دی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو سیدھے بائیں آنکھوں سے ڈھل رہے تھے۔ فرمایا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے نعمان کی دعا کی لاج رکھ لی اور اپنے کرم کو اپنے بندے اور غلام کو دکھلا دیا۔ یہ کہہ کے ہچکی بھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے آخرت کے
فرمانے بنے تھے کہ اپنی پانے والی فتح کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا انتظار بھی نہیں مانگا، بلکہ ان راحتوں کو بھی قربان کر دیا، ان عزتوں کو بھی بھلا دیا، اور آخرت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کو قبول کیا، اور ایسے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس طرح بے رغبتی دنیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا اور ایمان کی نسبت پر مر مٹنے کے جذبے سے اپنے آپ کو چلانا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا ذوق بنا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ کے فیصلوں کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے گویا اپنی قدرت کے دکھلائے جانے کا مہینہ ہے اور باطل کے ٹوٹنے کا اور حق کے چمکنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک حق کو چمکا دے اور ہماری زندگیوں کو حق کے لیے قبول کر لے، اور اللہ حق ہماری زندگیوں میں اتار دے اور ہم کو حق کا طلبگار بنا دے، اور اللہ ہمیں اس روزے کی تربیت اور اس نمازوں کی برکت اور اس قرآن کے انوار سے زندگیوں کو منور اور مالا مال بنا دے، اور وہ روح دے دے جو بے قراریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اتنی ملی تھی کہ آقا اتنے بے قرار ہوتے تھے کہ اللہ کی ذات کو خود اپنے نبی کو تسلی دینے کی نوبت آتی تھی کہ وہ تسلی دے رہے ہیں کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، پیارے نام سے پکارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور فرمایا کہ طٰہٰ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقتوں میں پڑ جائیں اور اتنے بے قرار ہو جائیں اور تڑپ جائیں، بس آپ تو اللہ کے بھروسے کے اوپر رہیے، اللہ ہی جن کا دل پھیرنا ہے پھیرے گا، یہ کہہ کر اللہ پاک اپنے نبی کو تسلی دے رہے، اور نبی اتنے بے قرار ہو رہے کہ اللہ کی ذات کو تسلی دینا پڑ رہی ہے۔ وہ نبی اللہ کی ذات بھی گویا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریوں کو دیکھ کر اس درجے متوجہ ہو گئی کہ قرآن پاک میں آپ کی بے قراری کا تذکرہ فرما دیا اور امت کو سنوا دیا اور انسانوں کو بدلا دیا اور اس راستے کے اوپر پوری امت کو چلا دیا، اور پھر اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے قراریاں امت کے لیے بھی دکھلا دی کہ قدم قدم پر امت کے لیے بے چین ہے اور امت کے لیے فکر مند ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی امت کی بے قراری بے چین کر رہی ہے اور امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، اور اتنے بے چین اور اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ کروٹیں بدل رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اما جان فرماتی ہے کہ سر کا درد پڑ گیا، فرمایا عائشہ مجھے ایک کپڑا دے دے تاکہ میرے سر پہ باندھ لیا جائے، اور اسے سر پہ کس کے باندھ لیا اور 7 مشکیزیں پانی کے جسم مبارک پہ ڈلوائے، لیکن پھر بھی بے کلی و بے چینی چل رہی ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین آئے تسلی دینے کے لیے کہ آقا اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو اور مہلت ملے گی۔ فرمایا جبرائیل اللہم رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن امت کے چھوڑنے کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اما جان فرماتی ہے کہ میرے گود میں کروٹیں لے رہے تھے اور اس کے بعد اس امت کو یاد کر رہے تھے، سامنے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کھڑی تھی، ان کو نہیں دیکھا، پیارے نواز سے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان پہ اپنی نگاہوں کو نہیں جمایا، جس بیوی کے گود میں سر رکھا اس کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا عائشہ امت کی آواز آ رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، امت صفے باندھ رہی ہوگی، پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا نبی اپنی امت کو ایک بار جی بھر کے دیکھ لے۔ پردہ ہٹایا گیا تو امت کو دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کیا کہ زندگی میں نے آقا کا چہرہ اتنا کھلا ہوا کبھی نہیں دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے خون سے سینچے ہوئے باغ کی بہاروں کو دیکھ کر آقا خوش ہو رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ صف توڑ کر آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن ڈر تھا کہ میری طرح اوروں کے اندر بھی یہ صبر کا دامن ٹوٹے گا، امت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے غم کو پیتا رہا اور آقا کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آقا ہماری طرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ فرمایا عائشہ پردہ گرا دے، پردہ گرایا گیا تو تھوڑی دیر میں آقا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اما جان فرماتی ہیں آخری نظریں بھی ڈالی تو امت کے اوپر ڈالی اور امت کو دیکھا تو جس امت کو آخری نگاہ کر دیکھا آج وہ امت نبی کی بے قراریوں کو نہیں دیکھتی، رمضان کے مطالبات کو نہیں دیکھتی، قرآن کی پکار کو نہیں دیکھتی، آقا کی بے چینیوں کو نہیں دیکھتی، صحابہ کی قربانیوں کو نہیں دیکھتی، بلکہ نگاہیں بے حیائی کے اور بے دینی کے اور دنیا کے ردی سامان کے اور فانی تمناؤں کو دیکھنے کے اندر مشغول ہے۔ میرے دوستو اس روح کو بدلنے کے لیے اور حالات کو پلٹنے کے لیے یہ اللہ کے راستے کی وہ محنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے طور پر پوری امت کو دیا اور ترکے کے طور پر چھوڑا کہ یہ امت دعوت اللہ کا کام کرے اور دین کی محنتیں کرے اور ایمان کی نسبت کی قربانیاں دے اور اللہ رب العزت کی پیار و محبت کو مانگے اور دعاؤں کی قبولیت کی طاقت کو لے اور ہدایت کو دنیا میں عام کرے۔ اللہ کرے کہ ان محنتوں پر اللہ ہماری جان و مال کو قبول کر لے تو ہمیں رمضان کی صحیح لذتیں بھی ملے گی اور ماحول کی صحیح عزتیں بھی ملیں گی
اور دین اور ایمان کے کام کی برکتیں ملے گی، دعاؤں کی قبولیت ملے گی، باطل کا ٹوٹنا دکھے گا، حق کا چمکنا دکھے گا، نسلوں کا دین کے اوپر قائم ہونا اللہ پاک اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو دین کی محنتوں پہ قبول کرے۔ اس کے لیے ہمت اور نیت کر کے طے کرو کہ اس ماہ مبارک میں ہم بھی فیصلے کریں گے کہ اے اللہ تو ہماری بقیہ زندگی کو ایمان پہ قبول فرما اور دین کی محنتوں کے لیے نذرانے کے طور کے اوپر پسند فرما لیجئے، اور اپنے کرم سے ہم کمزوروں کو چلا لیجئے جیسے بچے کو مائیں ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہیں۔ اے اللہ اب یہ رحمت کا دہا گزرا اور یہ مغفرت کا دہا ہے، اپنے کرم کے چھینٹے ڈال دیجئے اور ہم کو بھی اپنے رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے اور اپنے راستے میں چلا لیجئے۔ اس کے لیے ہمت کر کے ان باتوں کی نیتیں کرنا ہے کہ بھئی 4 مہینے تو ابتدائی قدم ہے، آگے اللہ موت تک زندگی کو دین و ایمان کی محنت میں قبول کر لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ اللهم يا مقلب